الحمد لله مصطفى والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. زندگی کے ماہ و سال اس طرح گزر رہے ہیں کہ آدمی محسوس کرتا ہے جیسے پلک جھپکتے ہی یہ سارا وقت گزر گیا. کل حاجی لوگ حج کے لیے جا رہے تھے اور آج واپس آ گئے. اللہ مبارک کریں جو اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے ہوں اور اللہ حاجی مقبول کا ثواب عطا فرمائے. انسانی زندگی جو ہے یہ 5 ادوار سمجھ لیجئے یا 5 طریقوں سے سمجھ لیجئے کہ ہر انسان جو ہے زندگی گزارتا ہے. ایک زندگی تو وہ ہے کہ جیسے دنیا میں بچہ آتا ہے اور پیدا ہوتے ہی وہ رونا شروع کر دیتا ہے. جب ماں اسے دودھ پلائے تو اس کا رونا بند ہو جاتا ہے. جب بھی اسے بھوک محسوس ہو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. یہ اس کی زندگی جو ہے یہ ایک حیوانی زندگی سمجھ لیجیے کہ ہر جو بھی مخلوق ہے اللہ کی تو یہ 5 انداز کی زندگی انسان گزارتا ہے. یہ اس کی سرشت میں طبیعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ مومن کا ہو مسلمان کا ہو نان مسلم کا ہو یہودی ہو ان سب کی ضروریات ایک جیسی ہے. جب ان کو سردی لگے تو لباس, گرمی لگے تو پھر ہوا چاہتے ہیں. ذرا اس ماں سے پوچھئے کہ جو بچوں کی پرورش جس نے کی ہو کہ بچوں کی پرورش کتنا کٹھن اور مشکل کام ہوتا ہے. اور ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ بچہ رو رہا ہے تو یہ اس کو کیا تکلیف ہے اور کیوں یہ رو رہا ہے, اور اس کی تکلیف رفع کرنے کے لیے ماں اپنے بچے کو دودھ پلا دیتی. تو یہ تو ایک زندگی ہے انسان کی کہ وہ گزارتا ہے. دوسری زندگی جو ہے وہ ہے عقل کے لحاظ سے زندگی گزارنا. ذرا بڑا ہو جاتا ہے, باشعور ہو جاتا ہے, پھر اسے زیادہ سمجھ آ جاتی ہے, پھر زیادہ کوشش کرتا ہے. اب دیکھیں سردی لگے تو لباس, لیکن اچھا اور خوشنما لباس, خوبصورت لباس, یہ اس کے اندر جو ہے عقل نے اسے یہ سکھایا. اور آرام کے لیے گھر چاہیے, لیکن اچھا گھر ہو, خوبصورت گھر ہو, بڑا گھر ہو, کشادہ گھر ہو, آسائشوں والا گھر ہو, یہ بات اسے عقل نے سکھائی. ورنہ گھر تو جانور بھی بناتا ہے, پرندے بھی بناتے ہیں, لیکن انسان کو اللہ نے یہ عقل دی ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو, آرام دہ ہو, اور جو سہولتیں وہ چاہتا ہے گھر کی, اور اسے بھی قرار نہیں ہوتا, اسے اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے.
اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ہے ایک مسلمان کی، جسے کہیں گے ہم ایمانی زندگی۔ یہ پہلی جو 2 زندگیاں ہیں اس میں تقریباً سب انسان، بلکہ حیوان بھی بعض کاموں میں وہ بھی مشترکہ ہے۔ جو ابتدائی زندگی ہے اس میں انسان اور حیوان دونوں یکساں کوشش اور یکساں طلب رکھتے ہیں۔ جو دوسری زندگی ہے عقلی زندگی، اس میں انسان قانون پھر جانتا ہے، معاشرے میں رہنا جانتا ہے، کچھ معاشرے کی لوازمات سمجھتا ہے، کچھ قانون کی باتیں سمجھتا ہے، مل جل کر رہنے کے کچھ فرائض جان لیتا ہے۔ یہ جو ہے عقل نے انسان کو سکھایا۔ جانوروں میں چونکہ یہ عقل نہیں ہے، وہ جیسے پہلے تھے آج سے 10,000 سال پہلے جس طرح تھے وہ آج بھی اسی طرح ہے، اس لیے کہ ان کے پاس عقل نہیں۔ انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے تو اس نے مل جل کر رہنا سیکھا، اس نے معاشرت کی زندگی گزارنی سیکھی، اس نے ایک دوسرے کے ساتھ انس، اور لفظی معنی بھی انسان کے انس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ ہے، یہ تنہا نہیں رہ سکتا۔ انسان اگر تنہا ہو جائے تو اس سے بڑی اور کوئی سزا ہی نہیں اس کے لیے، لازمی اس کے لیے انس کے لیے، انسیت کے لیے کوئی نہ کوئی پاس ہو تاکہ اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے۔ تو معاشرت کے لحاظ سے ایک زندگی انسان سب گزارتے، اور اس میں پھر قانون اور قانون کی پاسداری، جو قانون پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ مومن نہیں، ایمان نہیں، مسلمان نہیں، لیکن وہ قانون کے پابند ہیں، ان کی زندگی میں جرائم نہیں، وہ یہاں تک کہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، ان کی زندگی میں بڑی سادگی اور بڑی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک قانونی زندگی اور ایک امن والی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس میں تمام انسان شریک ہیں، مسلمان بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، ایمان کے بغیر والے بھی ہیں۔ ضروری نہیں کہ جس کے بعد ایمان نہ ہو وہ ایک قانون شکن بن جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان سے محروم ہیں لیکن انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، اور انسانوں کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے بہت اونچے اونچے کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی سرشت میں، طبیعت میں یہ مادہ موجود ہے، اس کی فطرت میں یہ بات موجود ہے۔ اور بہت اچھے بڑے بڑے شاندار کارنامے ایسے انسانوں نے ایجاد کیے ہیں کہ جن کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، مانتے نہیں ہے کہ اللہ ہے، یعنی ایمان سے بھی خالی ہے، اسلام ایمان کسی بات کو نہیں مانتے، لیکن وہ چونکہ قانونی طور پر ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں، اور زندگی گزارنے کے جو لوازمات ہیں قانونی طور پر ایک امن پسند شہری ہونے کے لحاظ سے وہ اسے پورا کرتے ہیں اور ایک اچھی اور شاندار زندگی گزار لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو درجہ آتا ہے، تیسرا درجہ، وہ ہے ایمانی زندگی۔ ایمانی زندگی کا تعلق مسلمانوں سے ہے، ایمانی زندگی کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمانی زندگی کا تعلق ایک اللہ کو ماننے سے ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایمانی زندگی گزار چکا ہے اور آج بھی گزار رہے ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں کہ اس کے اندر یہ طبیعت میں نہ ہو، بھوک لگے تو کھانا، یہ حیوانی ضرورت ہے، پیاس لگے تو پانی، یہ حیوانی ضرورت ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان اور حیوان مشترکہ ہیں، وہ انسان بھی وہ اعمال کرتے ہیں اور حیوان بھی وہ کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ جس میں مسلم اور نان مسلم، ایمان والے اور ایمان کے بغیر والے وہ بھی مشترکہ ہیں، جیسے قانون کی پاسداری کرنا، مل جل کر رہنا، ایک معاشرتی زندگی گزارنا، معاش کے لیے کوشش کرنا، عقل کو استعمال کرنا، ایک اچھے گھر میں رہنا، ایک اچھی زندگی گزارنا، امن پسند زندگی گزارنا، کسی کو دکھ نہ دینا، تکلیف نہ دینا، راحت کی زندگی گزارنا، لوگوں کو راحت دینا۔ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف مسلمان ہیں، اس میں مسلم اور نان مسلم سارے شریک ہیں، وہ بھی ایسی زندگی گزارتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ مسلمان کے لیے بھی یہ اسی طرح ہے کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ تم مسلمان اب جو مرضی کرتے رہو، نہیں، قانوناً وہ سب انسان شہری ایک جیسی زندگی جو گزارتے ہیں، اگر جرائم کرتے ہیں تو سزا ملتی ہے،
لیکن ایمانی زندگی کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، ایمانی کی زندگی کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، ایمانی زندگی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ایمانی زندگی کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اب ایمانی زندگی اور یہ جو باقی دو زندگی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ ایمانی زندگی یہ ہے کہ جب حکم ہو کہ نماز پڑھو تو آپ نے نماز ادا کر لی، جب حکم ہو کہ زکوٰۃ دو آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، جب حکم ہو کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ، یہ ایمانی زندگی کے تقاضے ہیں۔ آپ رات کو سوتے وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یہ ایمانی زندگی کے لوازمات ہے۔ بہت ساری باتوں میں آپ شادی کرتے ہیں تو اس کے لیے نکاح کا ایک طریقہ ایمانی زندگی کے مطابق ہے۔ آپ نے نکاح کیا، شادی ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے آپ کا ختنہ کرتے ہیں، اس کا عقیقہ کرتے ہیں، یہ ایمانی زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اسے مصنون طریقے سے قبر میں رکھتے ہیں، یہ ایمانی زندگی کا اس سے تعلق ہے۔ تو ایمانی زندگی میں ایسے کام آپ کو کرنے ہوتے ہیں کہ جس کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ قانونی طور پر آپ پر کوئی پابندی نہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہاں پر کوئی پابندی نہیں کہ آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس لیے کہ قانونی طور پر اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ اس کا تعلق آپ کی ایمان سے، یہ اللہ کے قانون کے ہاں اللہ کے حکم کے مطابق آپ ایمان کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر، ایک آدمی صاف ستھرا ہے اور وہ کہ بھی میرے ہاتھ بھی صاف ہے، میرے وضو بھی صاف ہے، اب میں نماز پڑھ لیتا ہوں لیکن وضو نہیں کرتا، تو اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی، اس لیے کہ وضو کے لیے نماز کا ہونا، نماز کے لیے وضو کا ہونا، وضو کی نیت کرنا، پھر نماز کی نیت کرنا، یہ تمام جو ہے یہ ایمانی زندگی کے تقاضے ہیں۔ تو ایک حیوانی زندگی، ایک قانونی زندگی اور ایک ایمانی زندگی۔ ایمانی زندگی کا تعلق ہر اس شخص سے ہے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں یہ کہوں کہ میں تو ایمانی زندگی گزارتا ہوں، لیکن اگر نماز نہ پڑھے، اگر وہ جھوٹ سے پرہیز نہ کرے، غیبت سے گریز نہ کرے، تمام اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو، تمام وہ کام جو ایک قانونی زندگی گزارنے والا آدمی کرتا ہے اور اس کے نزدیک کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ قانون اس کو اجازت دیتا ہے۔ ملک قانون جو ہے اس کے مطابق بہت سارے ایسے کام ہیں جو یہاں کے قانون کے مطابق جائز ہے لیکن اللہ کے قانون کے ہاں ناجائز ہے۔ آپ جاتے ہیں کہیں کھانے کے لیے تو آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے، یہ ذبیحہ ہے یا ذبیحہ نہیں ہے۔ بھئی گوشت سے اور پاس کیے اسے یہاں کے قانون نے اور اس قانون کے تقاضوں کے مطابق اس میں کوئی کمی نہیں، وہ آپ کے وہ جسم کے لیے، آپ کے بدن کے لیے مفید ہے، پھر آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ ایمانی زندگی کا یہ تعلق، اس کا تعلق ایمانی زندگی سے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں ایسا لقمہ کھا لوں جس سے میرا ایمان خراب ہو جائے۔ اب پیاس لگے، ایک آدمی پانی پیتا ہے، ایک آدمی بیئر پیتا ہے، اب دونوں کا مقصود ایک ہے، پیاس بجھانا، لیکن ایک یہ سمجھتا ہے کہ پانی پینے سے میرا ایمان جو ہے اس میں خلل واقع نہیں ہوگا، لیکن شراب پینے سے میرا ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو قانونی طور پر ایک آدمی کے لیے وہ جائز ہے تو وہ پی لیتا ہے، لیکن ایمانی طور پر مومن کے لیے یہ جائز نہیں تو وہ اس سے گریز کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حیوانی اور قانونی زندگی، ایک ہے ایمانی زندگی، اور ایمانی زندگی کے نتائج وہ جب سامنے آتے ہیں، جب آدمی ایمانی زندگی گزارتا ہے، ایمانی زندگی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر اس کو ایک اور زندگی عطا ہوتی ہے، اور اس زندگی کا نام ہے وجدانی زندگی، عرفانی زندگی۔ اسے عرفانی زندگی، عرفان کا مطلب ہے جان پہچان، پھر اللہ سے اس کی جان پہچان ہو جاتی۔ پھر جب وہ نماز تو پڑھنا، آپ کو حکم ہوا، آپ نے نماز پڑھی،
اب نماز پڑھنا یہ ایمانی زندگی ہے، لیکن نماز کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو عرفانی زندگی حاصل ہو، کہ معلوم ہو جس کے سامنے کھڑا ہوں اس اللہ کے سامنے میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، ہاتھ باندھ کر میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اب میری اللہ سے جان پہچان ہو رہی ہے۔ نماز تو میں پہلے بھی پڑھتا تھا، لیکن پہلے نماز میرے عقیدہ تھا، میرا ایمان تھا، میرے لیے حکم تھا، میں نماز پڑھتا رہا، لیکن اب نماز جب میں ایمانی زندگی کے مطابق ادا کرتا رہا تو اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے عرفان سے نوازا، مجھے پہچان عطا کر دی، اور ایسی پہچان اور اس کی جو لذت ہے جب یہ حاصل ہو جائے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت اگر کوئی آپ کو ہاتھ لگاتا آپ کا جسم موم سے زیادہ نرم ہو جاتا، اس لیے کہ وہ جان گئے کہ اب اللہ کے دربار میں حاضری ہے، اور جب اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت آ جائے اور ایمان کے تقاضوں کو آپ دن میں 5 وقت نماز پابندی سے پڑھے، وقت کے لحاظ کرتے ہوئے پڑھے، 40 دن جب کوئی پابندی کے ساتھ وقت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کا پہلا قطرہ اسے یہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ اسے عرفانی زندگی سے نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے، یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا۔ ارشاد فرمایا کیا گناہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں گزر رہا تھا کہ ایک خاتون نظر آئی، بس میں نے اس کو ہاتھ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، سزا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی انسنی کر دی اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد وہ آدمی پھر حاضر ہوا، یا رسول اللہ، اور یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ صحابہ کے ایمان کا یہ کمال تھا کہ وہ دنیا کی زندگی میں تکلیف برداشت کرنا گوارا کرتے تھے اور آخرت کی تکلیف سے چاہتے تھے کہ اللہ ہمیں بچائے۔ تو پھر دوبارہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے پاک کیجئے، سزا دیجئے تاکہ میرا گناہ معاف ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ تو کہا اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایمان کے ساتھ 5 وقت جو کوئی نماز ادا کرتا ہے، اور اس لیے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھی 40 نمازیں جو مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے، 40 نمازیں مسجد نبوی میں باجماعت ادا کرتا ہے، پوری طرح ایمان کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اور شریعت کے ظاہری اصولوں کو مد نظر رکھ کر جب نماز ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ ہے ایمانی زندگی کا عرفان۔ تعلق جب بن جائے، تعلق بن جائے، پہچان بن جائے، پھر اللہ کے سامنے جب آدمی کھڑا ہو اور عرفانی زندگی اسے حاصل ہو جائے، پھر اسے نماز سے بڑھ کر کسی اور چیز میں لذت نہیں۔ ہماری نماز یہاں کے پیچھے اس لیے ہوتی ہے، دیر سویر اس لیے ہو جاتی ہے، قضا اس لیے ہو جاتی ہے، اور دنیا کے کاموں کو اس لیے ہم ترجیح دیتے ہیں نماز پر کہ ہم نماز ایمانی زندگی کے مطابق تو نماز ادا کرتے ہیں کہ حکم ہے اور فرض ہے، لیکن پہچان نہیں ہوئی، پہچان نہیں ہوئی ابھی کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کتنا بڑا اللہ نے مجھے ایک نعمت سے نوازا ہے، کس قدر احسان ہے مجھ پر میرے رب کا کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی۔ اور پہچان کر جب آدمی قیام کرتا ہے، جان کر جب وہ رکوع کرتا ہے، اور پہچان کر جب وہ سجدہ کرتا ہے، تو پھر عرفانی زندگی میں اللہ اسے وہ سرور عطا فرما دیتا ہے کہ اسے کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، ان تمام پریشانیوں اور تمام مشکلات کا حل وہ جانتا ہے کہ مجھے نماز کے ذریعے اللہ عطا فرما دے گا۔ تو ایمانی زندگی تو یہ ہے کہ نماز کا حکم ہوا تو ادا کر لیا،
قرآن کی تلاوت کر لی، لیکن عرفانی زندگی یہ ہے کہ اس کی حقیقت سمجھ لے کہ یہ جو نماز میں پڑھتا ہوں اور مجھے حکم ہے کہ دن میں 5 بار نماز پڑھوں، ان 5 بار نماز پڑھنے سے کیا مجھ پر کچھ اثرات ہوئے اس کے؟ کیا میرے اندر ابھی وہ حیوانی جذبات موجود ہیں؟ کیا ابھی میں ایک قانون پسند انسان کی طرح تو زندگی گزارتا ہوں، قانون کا احترام کرتا ہوں، ایک اچھی اور شہری کی طرح زندگی گزارتا ہوں، لیکن ایک ایمانی زندگی کیا واقعی میں گزار رہا ہوں؟ کیا میری زندگی میں ایمان کا عمل دخل بڑھ چکا ہے؟ کیا میرے اندر اللہ کا خوف، اللہ سے حیا، اللہ کے قانون کا احترام، اللہ کی ذات سے تعلق اور معرفت اور پہچان کیا میرے اندر پیدا ہوئی؟ اگر جواب ملے کہ ہاں تھوڑا بہت ذرا بر اثرات تو ہو رہے، تو پھر شکر ادا کرتے ہوئے کہ یا اللہ میری نماز بن رہی ہے، میں ایمانی زندگی میں اور اس کی حلاوت کے طور پر ایک عرفانی زندگی کے سرور میں داخل ہو رہا ہوں، پھر اس بات پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو بس جیسے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نماز اور اس کے نتیجے کے طور پر ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے، ہمارے اندر اگر تبدیلی نہ آئے کہ یہ نماز جو میں ادا کرتا ہوں، کیا اس نماز نے مجھے گناہوں سے روکا ہے؟ کیا اس نماز کے ذریعے مجھے قرب خداوندی حاصل ہے؟ کیا اس نماز کے ذریعے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوشش کر رہا ہوں؟ کیا اس نماز کی وجہ سے میرے دل میں قرآن کی محبت بڑھی؟ کیا اس نماز کی وجہ سے میں نے سچ بولنا شروع کیا؟ کیا اس نماز کی وجہ سے میرے جھوٹ سے پرہیز کرنا شروع کیا؟ کیا اس نماز نے میری زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا کی؟ اگر تبدیلی پیدا ہوئی یا تبدیلی ہو رہی ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں نماز جو ایمانی زندگی کا حکم ہے اس سے اللہ مجھے نواز رہا ہے اور اب میں ایک عرفانی زندگی میں داخل ہو رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ نہ ہو اور برسوں سے نمازیں پڑھتے رہیں، برسوں سے سجدے کرتے رہیں، لیکن پہچان نہ ہو کہ میں کس کے آگے جھکا ہوں، میں کس سے مانگ رہا ہوں، میرا تعلق کس سے ہے، میرا اللہ جو خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، جو علام الغیوب ہے، جو تمام قوتوں کا مالک ہے، کیا میرے نماز مجھے اس اللہ کے قریب کر رہا ہے یا میں دور ہو رہا ہوں؟ جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو عرفانی زندگی نماز کا نچوڑ ہے، عرفانی زندگی نماز کا صلہ ہے، نماز کا اجر ہے، اور یہ اللہ دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔